السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ امریکہ کے اندر ایک اہم ترین تعیناتی کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اگلے مہینے حلف لیں گے، چارج سنبھالیں گے بطور صدر، اور باقاعدہ طور پر وہ صدر بن جائیں گے۔ اس سے پہلے ہی ان کی جانب سے کچھ تعیناتیاں کی جا رہی ہیں، اور تعیناتیوں سے پوری دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کریں تو اس تعیناتی سے پاکستان کو بڑا اہم ترین پیغام دیا گیا۔ جس شخصیت کی تعیناتی کی گئی ہے، جس شخص کو تعینات کیا گیا ہے، اس کا پاکستان کے متعلق موقف، پاکستان کے حالات و واقعات کے متعلق موقف، اور پاکستان کی سچویشن اور خاص طور پر عمران خان کے متعلق جو موقف ہے، بڑا کلیئر ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ساتھ ہی اگر ان کی جانب سے یہ جس شخص کو تعینات کیا گیا ہے اس کی جانب سے یہ رپورٹ پریزنٹ کی جاتی ہے، دی جاتی ہے پاکستان کے موجودہ حالات و واقعات کے متعلق اور عمران خان کے متعلق، تو عمران خان کی رہائی کنفرم ہے۔ اب یہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کو تعینات کیا گیا ہے، اور اس نے پچھلے کچھ دنوں میں یا پچھلے کچھ عرصے میں کس قسم کے ٹویٹس کر کے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے، انتہائی اہم ترین انفارمیشن اس وقت میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، امریکہ میں ایک اہم ترین تعیناتی ہوئی ہے۔ امریکہ، پہلے تھوڑا سا آپ کو میں امریکہ کا بتا دوں کہ امریکہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے۔ امریکہ ہے سپر پاور، اور بطور سپر پاور جب بھی وہ آپریٹ کرتا ہے تو اپنے مشیروں کے ذریعے سے، ایڈوائزرز کے ذریعے سے، اپنے مختلف امبیسڈرز کے ذریعے سے مختلف جو خطے ہیں یا ممالک ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، یا ان کے بارے میں رپورٹ حاصل کرتا ہے، انفارمیشن حاصل کرتا ہے، جس میں امریکی انتظامیہ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے۔ وہ یہ رپورٹس جو ہے وہ اپنے امبیسڈرز، اپنے سفیروں، اپنے اسپیشل جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، یا اسپیشل جو سفیر ہوتے ہیں، یا ان کی جانب سے جو مشیر تعینات کیے جاتے ہیں مختلف خطوں کے اندر، ان کے ذریعے سے امریکی اسٹیبلشمنٹ، امریکی انتظامیہ انفارمیشن گیدر کرتی ہے، اور اس کے مطابق پھر وہاں کے متعلق پالیسی بنائی جاتی ہے، ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب پاکستان کے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کے اندر صورتحال اس وقت بڑی معنی خیز ہو چکی ہے، بڑی کرٹیکل ہو چکی ہے، عالمی سطح کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ جا رہا ہے، اور عالمی سطح کے اوپر بھی اس کو ہائی لائٹ خاص طور پر پی ٹی آئی نے جیسے کیا تو یہ عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ ابھی ایک تعیناتی کی گئی ہے جارج گرینل کی، اور ان کو تعینات کیا گیا ہے ایک اہم ترین امبیسڈر کے طور پر، سفیر کے طور پر، یا ایڈوائزر کے طور پر، کہ دنیا کے مختلف ممالک کے متعلق وہ اپنی انفارمیشن گیدر کر کے تو امریکی انتظامیہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کو دے۔ اب ان کی جانب سے یہ جو تعیناتی کی گئی ہے جارج گرینل کی، ان کی جانب سے عمران خان کے متعلق اور عمران خان کی پالیسیوں کے متعلق، اور حکومت پاکستان جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے ان کے متعلق، اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو موقف ہے، وہ کچھ عرصے سے اپنی ٹویٹس کے اندر انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے عمران خان کے متعلق سب سے پہلے جو ٹویٹس وغیرہ کیے ہیں، اور پچھلے دنوں جو ان کی جانب سے ٹویٹس کیے گئے جب ان کی تعیناتی نہیں ہوئی تھی، اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو ظلم اور جبر کے اوپر مبنی اقدامات اور انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے، عمران خان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے۔ 8 فروری کو عمران خان کو مینڈیٹ ملا، لیکن عمران خان سے مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، عمران خان سے مینڈیٹ چھین لیا گیا، اور مینڈیٹ یہ شہباز حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ پہلی ان لوگوں نے بات کی۔ اس نے بات کی جو یہ اہم ترین تعیناتی جس شخصیت کی ہوئی ہے جارج گرینل جس کا نام ہے۔ اس کے بعد ان کی جانب سے ٹویٹ کے اندر کہا گیا کہ یہ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے، پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ختم کر دی گئی ہے، اور یہاں پر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سارا پاکستان کو چلا رہی ہے، پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے، اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کی جو رائے ہے اس کو بھی دبایا جاتا ہے، اور یہاں پر میڈیا کی آزادی کو بھی دبایا جاتا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، یہاں پر جو بربریت اور فسطائیت اور جس طریقے سے ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ پھر انہوں نے سب سے اہم جو ایشو پچھلے تقریباً 10-15 دنوں کے اندر ہوا وہ 26 نومبر کا سانحہ، اس کے اوپر بھی بات کی۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ
सीधी गोलियां चलाई गई लोगों के ऊपर, नहत्ते और मासूम लोगों के ऊपर, एहतजाज करने वालों पर। उनको गोलियों का निशाना बनाया गया, उनके ऊपर फायरिंग की गई और वहाँ पर लाशें बिछाई गई। पीटीआई के कारकुन वर्ग के सपोर्टर्स को शहीद किया गया, उनको जख्मी किया गया और बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया गया। तो इस पर उन्होंने ना सिर्फ हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये जो कुछ भी पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर जो सामने आया, पिछले 2.5 साल से जो चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा कि ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर ये उनकी जानिब से बातें की जा रही हैं, उनकी जानिब से ये सब कुछ बयान किया जा रहा है, तो इससे वाज़ेह मतलब ये निकलता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेंगे, अब वो मुसीब तो लग गए, तैनात हो गए, एडवाइज़र तो बन गए, तो जैसे ही सदर तो खैर मुंतखब हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब उन्होंने चार्ज संभालना है, उन्होंने बतौर सदर हल्फ उठाना है और सदारत की कुर्सी पर बैठना। तो उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें और सारा डाटा और सारी इसके हवाले से जो ब्रीफिंग है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दी जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर वही होगा, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कॉल आएगी पाकिस्तान के अंदर और इमरान खान की रहाई होगी। इसी वजह से आप देखें कि ये जो इस वक्त नून लीग की इंतज़ामिया है, नून लीग की गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट एवन के एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, बड़ा जोर लगा रहे हैं, वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम डोनाल्ड ट्रंप से अपनी सलाम दुआ कर लें, डोनाल्ड ट्रंप से हम अपना एक ताल्लुक़ जोड़ लें, डोनाल्ड ट्रंप से हमारी कोई गपशप हो जाए, उसके साथ हमारी कोई रस्मी सी बातचीत हो जाए टेलीफोन के थ्रू, तो हम उनको ये कह दें कि हम हाजिर हैं आपके हर हुक्म के लिए, आपने जो हुक्म लगाना है उसकी तामील होगी। तो शहबाज शरीफ की जानिब से और इनकी गवर्नमेंट की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कोशिश तो हो रही है, लेकिन ये अभी तक कोशिश कामयाब नहीं हो रही और अगर अभी तक कामयाब नहीं हुई तो आगे होने के चांसेस भी नहीं है, ये क्लियर है। क्योंकि शुरू में जिन ममालिक के सरबराहान के साथ बात करनी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ कर ली और उनके साथ जिस तरीके से एक वेलकम नोट शेयर करना था वो कर लिया। पाकिस्तान को अगर कॉल नहीं आई, शहबाज शरीफ को अगर कॉल नहीं आई तो अब नहीं आनी। इस वजह से ये जो इनकी डिप्लोमेसी है या आलमी सतह के ऊपर या अमेरिका में जो डिप्लोमेसी है वो तो हो गई है नाकाम, फेल। तो अब इनको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप और ये इंतज़ामिया की जानिब से जो मैसेज आया है इमरान खान के मुतालिक, उससे ऐसा लगता है कि इमरान खान की रिहाई अब कन्फर्म हो चुकी है।